اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو ہماری کلام جدید میں ہے اور ہم فصل ہفتم میں پہنچے ہیں جس کا عنوان زبان دینی ہے۔ یہ فصل انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اگر یہ بحث حل ہو جائے بہت سی مشکلات کے جو اس وقت ظاہراً نظر آتی ہیں وہ تقریباً حل ہوتی نظر آتی ہیں اگر یہ بحث حل ہو جائے، چاہے ہم مشکل رکھتے ہوں یا دوسرے ہم سے مشکل رکھتے ہوں، وہ چاہے وہ غربی ہوں جو اسلام کے اندر نہیں موجود، مسلم نہیں ہیں، یا خود مسلمانوں کے درمیان یا حتیٰ خود ایک مذہب کے درمیان جو اختلافات موجود ہیں، اس کی مین وجہ بعض اوقات یہی بنتی ہے کہ زبان دینی کا مبنا خوب روشن نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے اندر بھی ساری بحثوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا کیونکہ عرض کیا تھا کہ ایک کتاب پہلی کتاب کلام جدید کی شمار ہوتی ہے، لہذا اس لیول کی حد تک، اس لیول تک جو ذہنیت ہے طلاب کی مطالب کو تحمل کرنے کی، ان مطالب کو ذکر کیا ہے۔ والا آپ دوستان سے گزارش یہی ہے، میں باقی اپنے دوستان کو بھی بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں جب بھی بات ہوتی ہے کہ یہ وہ بحث ہے کہ انسان اگر اس کے اندر سالوں لگائے تحقیق کے اندر تو اس نے ضرر نہیں کیا۔ انتہائی مہم بات ہے، قرآن کی تفسیر، روایات کا فہم اور اس قسم کی باقی دین کے اندر جو ظاہری مشکلات نظر آتی ہیں یا دوسرے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کا جواب تقریباً اسی مبنے کے اندر موجود ہے۔ زبان دینی سے کیا مراد ہے؟ مثلا یہاں پہ چند سوال کی صورت میں مطرح کرتے ہیں کہ زبان دینی میں یہ جواب دیے جاتے ہیں۔ خلاصہ اس کا اگر میں چند جملوں میں عرض کروں، یوں بنتا ہے کہ خدا جب انسان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان کیا ہے؟ اس کو زبان دین یا زبان دینی بھی کہتے ہیں۔ مثلا یہ تو میں نے خدا کے بارے میں مثلا کہا ہے، مثلا اسی طریقے سے اب آ جائیں، جب نبی اور ائمہ شریعت کو تبیین کرتے ہیں، مقصود الہی کو تبیین کرتے ہیں اور مخاطب قرار دیتے ہیں اپنے عوام الناس کو، اپنی امت کو، اپنی ملت کو، تو کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ میں چند سوال اچھے مطرح کیے، میں ان کا پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مثلا یوں ہے، خدا با بندگانش پہ کدام زبان سخن میگوید، کون سی زبان سے بات کرتا ہے خدا اپنے بندگان سے؟ و برائے بیان مقصود خود از چه شیوه بہرے میگیرد، یعنی اگر وہ اپنا مقصود بیان کرتا ہے، شیوہ کون سا اختیار کرتا ہے؟ وہ عرفی اختیار کرتا ہے، علمی اختیار کرتا ہے، تمثیلی اختیار کرتا ہے، سمبولک اختیار کرتا ہے؟ بحث میں وارد ہوں گے، مزید مطالب کھل جائیں گے۔ ما چگونه میتوانیم دربار خدا سخن بگوییم، اب ہماری طرف سے ہے،
ہم اگر خدا کے بارے میں صحبت کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ گفتگو با خدا چسان انجام میں گرد، یعنی کیسے ممکن ہے، کیسے ہم اس سے بات کریں؟ اسی طریقے سے مثلا اس زبان دینی کے اندر پھر غربیوں نے بعض سوال مطرح کیے ہیں، یہ بھی غربیوں کی طرف سے ہی تھے لیکن ہمارے مسلم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں پہ مثلا کہتے ہیں آیا گزارا یہ دینی را می توان با روش یہ تجربی آزمود، یعنی یہ جو ہمارے پاس قضایہ دینیاں ہیں، اللہ موجود، الجنت والنار حق، مثلا اس قسم کے جو گزارا یا قضایا ہمارے پاس موجود ہیں، جو اعتقادات یہ قضایا اعتقادی موجود ہیں، آیا ہم اس کو تجربے کے ذریعے آزمائش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تجربہ، مثلا جب آپ کہہ رہے کہ النار موجود یعنی جہنم، الجنت موجود، آیا میں اس قضیے کو فزیکلی تجربہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ پھر اگلا سوال یہ مطرح کرتے ہیں آیا می توان آنہارا معنادار دانست، آیا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ قضیہ جب تجربے میں نہیں آ رہا اس کا کوئی معنی بھی ہے، یا وہ زید کو دیز کر دے تو دیز کا جو معنی نہیں ہوتا تو یہ اللہ موجودن کا بھی معنی نہیں ہے، اسی دیز کی مانند ہے؟ کیونکہ تجربیاں ہم پڑھیں گے جا کر فصل کے طول میں، وہ اگر یہی کہتے ہیں ہر وہ قضیہ معنی رکھتا ہے کہ جو قضیہ تجربے کے اندر آ جائے، تجربے کے دائرے میں آئے، جو نہیں آئے گا وہ ہمارے لیے ایسے ہی جیسے دیز ہے۔ فرہنگ زمانہ چھ تاثیری بر زبان وحی بے جامی گزارت، جب زبان وحی آ رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کی جو فرہنگ موجود تھی اس نے تاثیر اس کے اوپر کی ہے یا نہیں کی؟ آیا قرآن متاثر ہوا ہے فرہنگ زمانہ سے یا نہیں ہوا؟ وحی کے اندر مجاز اور کنایا کی نقش کیا ہے، کہاں آیا مجاز و کنایا قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں کہ جو ہم نے یہاں پر اس فصل کے اندر اس کے جواب حاصل کرنے ہیں۔ لہذا زبان دینی کے اندر پھر مختلف مبانی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ دین کی زبان جو ہے سمبولک ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں سمبولک کا کیا معنی ہے، بعد میں پڑھیں گے ہم، یعنی اشارئی ہونا، سمبولک ہونا یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن اس کو اشاروں میں بیان کیا جاتا ہے، بعد میں اس کی تفصیل پڑھیں گے ہم۔ بعضوں نے کہا کہ تمثیلی ہے، بعضوں نے کہا عرفی ہے، بعضوں نے اس طریقے سے مختلف بیان کیے ہیں، اور حتیٰ بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے ایک طرف سے وہ یہ فرضیہ دیتے ہیں کہ قرآن مثلا اگر کوئی نظریہ بیان کرتا ہے تو فرہنگ کو مد نظر رکھ کے ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا قائل نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کہتے ہیں کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اب یہاں پہ کیا ہے، سماوات السبع ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک مفکر آ کے کہتا ہے کہ یہ جو سماوات السبع یہاں پر ذکر کیا ہے یہ 7 آسمان حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن جو اس قسم کا اعتقاد رکھتے تھے ان کو متوجہ کرنے کے لیے خدا نے یہ قضیہ بنایا ہے، یہ آیت جو ہے وہ نازل کیا ہے یہاں پر، یعنی حقیقت میں 7 آسمان نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اعتقاد رکھتے تھے انہی کے اعتقاد کے مطابق آیت نازل کر کے ان کو ایمان کی طرف بلایا ہے، یعنی یہ کچھ یہ ایک مفکر ہے، بعد میں مفصل بات کریں گے، ابھی فقط مقدمے کے عنوان سے بعض بندے یہ آ کر کہہ دیتے ہیں، بعض بندے آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ جس طرح کہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی اشارہ شاید کسی بات کے ضمن میں کیا تھا، بعض بندے آ کر کہتے ہیں کہ یہ جو جنت اور جہنم کا تصور دین کے اندر موجود ہے اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے، خدا نے فقط یہ جنت اور جہنم کا جو تصور دین کے اندر رکھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ انسان کیا کرے، اس کے فرامین پر عمل کرے۔ جیسے مثال دی تھی مثلا اس کی کیا ہے، آپ بچے کو ایک کام کروانا چاہتے ہیں اور وہ لجبازی اگر کرے، نافرمانی کرے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں،
کہ میں تمہیں مثلا ڈنڈا ماروں گا، میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، تم یہ کام کرو، لیکن حقیقت میں اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا، نہیں کرتا. تو لہذا یہاں یہ کیا ہے، یہ زبان، یہ کوئی اشکال اگر آپ کے سامنے مطرح کرتا ہے تو اس کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک زبان دین کا مسئلہ حل نہ ہو. زبان دین حقیقت میں ہے کیا؟ آیا زبان دین یہ اس بچے کی تربیتی زبان ہے؟ مثلا اگر کام کروانا ہے، اطاعت و فرمان یعنی فرمان مطیع بنانا ہے اس کو، تو اس کو تھوڑا سا ڈراؤ دھمکاؤ، لیکن حقیقت میں آپ کا وہ ارادہ نہ ہو. پر یہ تمام مشکلات جو ہیں وہ زبان دینی کا مبنا حل ہونے سے ہی حل ہوتی ہیں. پر ہم آتے ہیں اپنی بحث کی طرف. یہ مقدمہ تھا، اس کی اہمیت ہے بحث کے اندر. پہلا نظریہ جو زبان دینی کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ زبان دین تحت تاثیر قرار پائی ہے فرہنگ زمانہ سے. کیسے؟ مثلا وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ارث کا ایک مسئلہ پیش کیا ہے. کیا؟ مثلا یوں آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خداوند متعال یہاں پر ارث کا مسئلہ پیش کر رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے کہ جب وارث مر جاتے، یعنی جو باپ جب مر جاتا ہے تو ورثاء میں میراث میں تقسیم ہونا ہے، تو کتنا کیسے تقسیم کریں؟ تو کہا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، دو برابر بیٹے کو ملے گا، اس کا نصف کس کو ملے گا؟ بیٹی کو ملے گا. کہتے ہیں کہ یہ جو حکم الہی ہے یہ فرہنگ زمانہ اس وقت کے اعتبار سے نازل ہوا یہ حکم. کیسے؟ اس زمانے کے اندر خاتون کی وقعت نہیں تھی. زمانے جاہلیت کے اندر عورت کا کوئی کردار نہیں تھا اجتماع کے اندر. عورت کو حتیٰ انسان بھی نہیں سمجھا جایا جاتا تھا. جیسے آپ تاریخ پڑھتے ہیں جاہلیت کی کہ وہ کیا کرتے تھے خواتین کے ساتھ. میراث تو دور کی بات ہے کہ انسان اس کو کوئی پیسے یا اس قسم کی کوئی چیز ملے جا کر. اب چونکہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے کہ جس زمانے کے اندر عورت اجتماع کے اندر کسی قسم کا کوئی نقش نہیں رکھتی تھی، تمام کا تمام اجتماعی و سیاسی و تمام کام جو اپنے کیا اجتماعی جنبے کے ساتھ مربوط تھے وہ مرد کے ذمہ ہوا کرتے تھے. اسلام نے خاتون کو اہمیت دینے کی خاطر کیا کیا؟ حکم نازل کر دیا کہ خاتون کو بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے. اگرچہ کم ہے، مرد کو زیادہ مل رہا ہے، خاتون کو کم مل رہا ہے، لیکن نہ ہونے سے تو بہتر ہے. یہ حکم بھی کم از کم اس کی کیا اہمیت کو تو بیان کر رہا ہے کہ دین اتنی اہمیت دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کے ذمہ بھی جاتا ہے. حالانکہ زمانے جاہلیت میں اتنا بھی ان کو نہیں دیا جاتا تھا. مرد چونکہ اجتماعی کاموں میں محور تھا اور تمام کام وہی کام انجام دیتا تھا، لہذا قرآن نے، خداوند متعال نے اس کو سہم بیشتر دیا ہے، زیادہ سہم دے دیا، زیادہ حصہ دے دیا اس کو. یہ حکم اس زمانے کے ساتھ مربوط تھا. اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور خاتون نے اجتماع کے اندر بھی قدم رکھ دیا،
اور آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ خاتون اجتماعی و سیاسی و اور جتنے بھی یعنی اجتماع کے مسائل کے اندر موجود ہیں اقتصادی، اس کے اندر شانہ بہ شانہ مرد کے ساتھ کھڑی ہو کر کام کر رہی ہے. اتنا شعور رکھتی ہے، اتنا فکر رکھتی ہے، اتنا مثلا جدوجہد کرتی ہے، اور تمام عرصہ حیات کے اندر وہ اپنا ایک نقش رکھتی ہے. جب اس حد تک اس کی رشد ہو گئی ہے اور اس نے مقام پیدا کر لیا ہے زمانے کے اندر، تو اب اس حکم کا کوئی معنی نہیں ہے. اب کیا ہونا چاہیے؟ ارث مساوی تقسیم ہونا چاہیے. جتنا مرد کو ملے گا اتنا خاتون کو ملے گا. قرآن میں جو یہ حکم آیا، یہ حکم کیا ہے؟ اس فرنگ زمانہ کے مطابق تھا. یا مثلا کہتے ہیں فرہنگ زمانہ کے اعتبار سے جو ہے وہ زبان دینی جو ہے مرتبط ہے اس کے ساتھ، اور معلوم ہوتا ہے کہ فرہنگ زمانہ سے وحی نے تاثیر لی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا نے تفکر کا حکم دیا ہے انسان کو، تو ان اشیاء کا نام اٹھایا جو اس زمانے کے اندر معروف ہوا کرتی تھی. مثلا اس زمانے میں اونٹ زیادہ تھے، تو خدا نے جب تفکر کا انگیزہ ان کے اندر ایجاد کرنا چاہا تو کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اونٹ میں کوئی خاص خصوصیت موجود ہے؟ نہیں، تمام مخلوقات ہی ایسی ہیں کہ اس کے اندر انسان دقت کرے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اونٹ کا کیوں ذکر ہوا ہے یہاں پر؟ اس وجہ سے چونکہ اونٹ وہاں کی معروف جانور تھا، کیونکہ عرب صحرائی زندگی تھی ان کی، اونٹ سے ان کا سروکار تھا، ہر وقت ان کے سامنے تھا. اور خداوند متعال نے ان کو خلقت کے اندر تفکر کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ کیا کریں؟ خدا تک پہنچے. اس آیت کے ذریعے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اسی طریقے سے بہت زیادہ شواہد اکٹھے کرتے ہیں یہ قائلین جو نظریے کے قائلین ہیں، اور پھر یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ وحی متاثر ہے فرہنگ زمانے سے. مغرب بھی شامل ہے، لیکن ہمارے بعض منحرف بھی شامل ہے. مثلا اس میں ڈاکٹر سروش شیعہ ہے، اس میں ہم نظر ہے ان کے، کیونکہ غربیوں سے متاثر ہے، اس کے مبانی غربی ہیں. بہرحال جب کبھی موقع ملا، کبھی توفیق ہوئی بڑی کتابوں کے اندر، تو وہاں پر اس کے مبانی ذکر ہوں گے کہ سروش کے تمام غربی مبانی ہے. شیعہ حوزے کا ہی پڑا ہوا، لیکن پھر غرب میں گیا، جا کر وہاں اپنی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے گیا، اور وہاں پر جا کر متاثر ہوا اپنے ان اساتید سے کہ جو غربی تھے، اور لہذا پھر اس نے آ کر مختلف نظریات دیے جو انہی مبانی پر مبتنی ہیں. ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے. اب جواب کیا ہے اس کا؟ یعنی نظریہ واضح ہو گیا یہ والا، کہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ زبان وحی جو ہے وہ متاثر ہے فرہنگ زمانہ سے. چونکہ ہماری یہاں مراد جو فرہنگ زمانہ سے زمان جاہلیت مراد ہے، کیونکہ قرآن عصر نزول کیا ہے؟ زمان جاہلیت کا دور تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان دین کیا ہے؟ متاثر ہے کس سے؟ فرہنگ زمانہ سے. تو ہمیں زمانہ جاہلیت کے اندر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا عناصر موجود تھے کہ وہ عناصر قرآن کے اندر بھی منعکس ہوئے ہیں. تو ہم کہیں کہ تاثیر ہوا ہے. تاثیر کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم اس زمانے کے جو عناصر موجود ہیں ان کو قبول کر لیں.
قبول کر لیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس سے متاثر ہو گیا. جیسے میں ابھی یہ کہہ رہا تھا سروش کے بارے میں کہ غرب میں گیا اپنے اساتید سے متاثر ہوا، یعنی اس کے مبانی کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد اپنا عقیدہ بنا لیا جا کر. اس کو کہتے ہیں متاثر ہونا. ہم دیکھتے ہیں آ کر کہ عصر جاہلیت کے اندر کیا عناصر موجود تھے کہ قرآن نے اگر ان کو قبول کیا تو متاثر کا نظریہ درست ہے. اگر وہ قبول نہ کیے ہوئے تو پھر بات واضح ہو جائے گی کہ متاثر نہیں. عصر جاہلیت جو فرہنگ ہے اس کی دو قسم کے ہم خصوصیات اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، خصوصیات عامہ و خصوصیات خاصہ. خصوصیات عامہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے عناصر اس فرہنگ کے اندر موجود تھے کہ جو فقط ان عربوں کے ساتھ خاص نہیں تھے. یہ عناصر اگر کسی اور فرہنگ میں بھی چلے جائیں تو پائے جاتے ہیں. مثلا زبان قوم، اس زمانے کی، اس فرہنگ کی زبان عربی تھی. قرآن بھی کیا ہوا ہے؟ عربی نازل ہوا. جیسے قرآن خود کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قرآن کو ہم نے عربی نازل کیا. دوسرا جو عنصر عام ہے وہ کیا ہے؟ خط قوم. خط یعنی لکھنا، لکھائی کا جو خط ہوتا ہے وہ فرہنگ عام میں آتا ہے. اب آپ جب کبھی کسی قوم کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان کو اختیار کریں گے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ گفتگو کر رہے ہوں اردو زبان والوں کے لیے لیکن بول کیا رہے ہوں فارسی. اب حتماً اردو زبان میں بولیں گے. اگر لکھیں گے تو انہیں کا خط استعمال کریں گے. تیسری چیز تمثیلات، ضرب المثل. جو اس زمانے کے اندر ضرب المثل موجود ہوگی، مثال جو تشبیہ دینے کے لیے، ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے جن تشبیہات سے استفادہ کرتے ہیں ان تشبیہات سے استفادہ کرنا یہ بھی قرآن نے انجام دیا ہے. ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جس سے اس منطقے کی تاریخی اور جغرافیائی وضع معلوم ہو کیسی تھی. مثلا قرآن نے احقاف کا لفظ استعمال کیا ہے، مدین کا استعمال کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا. یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جس کا یہ واقعہ نقل کر رہا ہے قوم سمود موجود تھی، قوم عاد موجود تھی، اس میں یہ چیزیں موجود تھی. تو یہ کیا ہے؟ حاکی ہے اس کی وضع اور اس کی تاریخی جغرافیہ وغیرہ کے اعتبار سے. اگر اس زبان کے اندر کے جس کے مخاطب کو آپ اپنا مخاطب قرار دے رہے ہیں ان کی زبان کے اندر کچھ الفاظ معرب ہوں، یعنی کہ مراد دوسری زبانوں سے منتقل ہوئے ہوں، تو آپ اگر ان الفاظوں کو استعمال کریں تو مشکل نہیں ہے. مثلا عربی زبان کے اندر بعض لفظ آئے ہیں اور قرآن میں بھی آئے ہیں. فردوس کا لفظ ہے، فردوس اصل میں فارسی ہے. زنجبیل کا لفظ ہے جو کہ اصل میں ہندی ہے. ابراہیم کا لفظ آیا ہے کہ جو کہ عبری ہے، عربی نہیں ہے، لہذا یہ استفادہ ہوا ہے. تاکیدات سے استفادہ کرنا، وہ کیسے کلام کو اپنا موقت بناتے ہیں. مثلا ہم اردو والے کیا ہے، قسم کھا کے یا اس قسم کی چیزوں سے اپنے کلام کو موقت بناتے ہیں. یعنی کسی کو یقین دہانی کرانی ہو، کسی کو مطلب کی اہمیت بتانی ہو، کسی کو مثلا یہ تاکید لے کر آتے ہیں. تاکید کیا ہوتی ہے؟ پھر اس زمانے میں جو رائج ہوگی تاکیدات، ان سے استفادہ کریں گے آپ تاکہ آپ اپنے کلام کو مؤکد بنا سکیں. اس کو یہ تمام عناصر ہیں کہ جو ان عناصر عامہ شمار ہوتے ہیں. اگر کوئی زبان ان عناصر سے استفادہ کرے تو کوئی عالم دین، کوئی مفکر
کوئی محقق یہ نہیں کہتا کہ یہ زبان متاثر ہے اس فرہنگ سے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ یہ زبان کیا کر رہی ہے، مخاطب قرار دے رہی ہے اس فرہنگ والے کو، تو اس فرہنگ کے مشترکات کو تو مد نظر رکھے گی تو اپنا مطلب سمجھا سکے گی. اگر آپ کہیں کہ نہ، اگر آپ ان کے مشترکات سے استفادہ بھی کریں گے تب بھی آپ متاثر شمار ہوں گے، تو پھر غیر متاثر کون ہے پوری دنیا کے اندر؟ کوئی ایسا کلام لے کر آئے، کوئی ایسی کتاب لے کر آئے، کوئی ایسا مطلب لے کے آئے جو پھر غیر متاثر ہو. نہیں ہو سکتا. کوئی علمی نتیجہ بھی سامنے نہیں آئے گا. یہ عناصر عامہ تھے اور قرآن نے استفادہ بھی کیا اس سے، شواہد بھی موجود ہیں اس کے کثیر تعداد کے اندر. لیکن چونکہ یہ عناصر عامہ ہیں لہذا، اور اس سے استفادہ کرنا الزامی بھی ہے اپنا مقصود سمجھانے کے لیے. یعنی اگر آپ کسی زمانے کے کسی فرہنگ کے اندر جا کر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اپنا مقصود سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی زبان بھی استعمال کریں گے، لکھیں گے تو ان کا خط بھی استعمال کریں گے، مثالیں اگر لے کے آئیں گے تو انہی کی مطابق مثالیں لے کر آئیں گے جو اس زمانے کے، مثلا محاورے جس کو کہہ لیں. آپ ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے محاورہ لے کر آتے ہیں، محاورہ آپ ایران کا تھوڑا اٹھا کے لے کے جائیں گے پاکستان کے اندر. جو محاورے پاکستان میں معروف ہوں گے ان محاوروں سے استفادہ کر کے آپ اپنے مطلب کو سمجھا سکیں گے. تشبیہات اور مثالیں جو ہیں موجود ہیں. لہذا اگر اس عناصر عامہ سے استفادہ کر لے کوئی زبان تو وہ متاثر و منفعل شمار نہیں ہوتی. ہاں، اگر عناصر خاصہ جو ہیں وہ موجود ہوں، خصوصیات خاصہ وہ اگر موجود ہو جائیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں اب یہ زبان متاثر ہوئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی خصوصیات عصر جاہلیت میں موجود تھی. پہلی خصوصیت جو موجود تھی کفر تھا، مبدا و معاد کا انکار تھا. نہ خدا کے قائل تھے نہ قیامت کے قائل تھے عصر جاہلیت کے اندر. اب سوال، آیا قرآن نے اس کو قبول کیا ہے، کفر کو رد کیا ہے اور سرسختی سے رد کیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اصل دوسری جو خصوصیت موجود تھی بارز عصر جاہلیت کے اندر، شرک تھا. اور شرک کو بھی خدا نے رد کیا آ کر. ایک اور خصوصیت جو پائی جاتی تھی وہ یہ کہ خدا کے لیے کیا ہے، بیٹا ہونے کے قائل تھے. کیونکہ جو زمانہ جاہلیت کے عرب تھے ان میں سے ایک گروہ مسیح و یہودی بھی تھا. اور مسیح یہودی کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت مسیح کیا ہیں؟ ابن اللہ ہیں. اور یہودی کیا تھے؟ عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے. اور خدا بند متعال نے قرآن کے اندر کیا کیا ہے؟ نفی کی ہے اس کی. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، خدا نے رد کیا ہے اس کو. آیت موجود ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لا یمسون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. عبادات اور مناسک کے اندر جو انحرافات موجود تھے خدا نے آ کے رد کیا ان خرافات کو آ کر. جو اخلاقی کمزوریاں ان کے اندر موجود تھی، جو اخلاقی پستیاں ان کے اندر موجود تھی، ان تمام کو آ کر کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے، قبول نہیں کیا. آ کر عصر جاہلیت کے اندر کیا ہے؟ دختر کشی تھی، بیٹیوں کو قتل کیا جاتا، زندہ درگور کیا جاتا تھا. خدا نے اس کی نفی کی ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ربا خواری عام تھی، خدا نے رد کیا اس کو آ کے. اور اس طریقے سے آپ خصوصیات شمار کرتے رہے بے شمار. اب دیکھیں گے کہ جتنی بھی نفی
منفی خصوصیات موجود تھیں اور اکثر منفی خصوصیات تھیں، اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جو قبول کیا ہے مثبت خصوصیات کو، اس کو دلیل کی وجہ سے قبول کیا ہے، یعنی کیونکہ ان کی جو وہ خصوصیات مثبت تھیں، کیونکہ وہ فطرت انسان کی وجہ سے مثبت تھیں، کیونکہ وہ انسان اگر انجام دے رہے تھے تو فطرت انسان اس کو اس کی طرف لے کر جا رہی تھی، اور خدا کا دین کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ اگر کوئی خصوصیت مثبت موجود تھی تو نہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی اور وہ اس پر عمل کر رہے تھے اور قرآن نے آ کے اس کی تصدیق کر کے قبول کر لیا، پس یہ قرآن منفعل شمار ہوتا ہے، تاثیر پذیر شمار ہوتا ہے، بلکہ چونکہ ان کی وہ خصوصیت مثبت فطرت کی طرف باز گشت تھی، اس کی عقل کی طرف باز گشت تھی اس کی، لہذا قرآن جو ہے اس نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ قرآن خود دین فطرت ہے، قرآن خود دین عقلانیت ہے۔ عقل و فطرت کی وجہ سے جو چیز کوئی کسی پر عمل کرے تو حتماً قرآن اس کی کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ بس یہ نتیجہ لینا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں قرآن کے اندر کے جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھی، بس ان چیزوں کا قرآن کے اندر موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کیا ہے؟ متاثر ہے کس سے؟ فرہنگ زمانہ سے۔ تو یہ بات درست جیسے میرا عقیدت پہلے ہوا کرتی تھی 1 سال، لیکن اب منسوخ ہو گئی۔ ہاں، بہت ساری ایسی مثالیں۔ اس میں 1 نمبر میں عنصر عامہ کی طرف اشارہ ہے، نقد و بررسی کے اندر 1 نمبر شمارہ بمقتضی حکمت الہی و برائے تامین ہدف، جو یہ شروع ہو رہا ہے، میں نے اس کو خالی میں توضیح دے دیا ہے، باقی مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب جو عناصر خاصہ کی طرف اشارہ ہے اس کو بھی تبیین کر دیا۔ مثلا یہاں پہ ایک مطلب اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ پیمبران الہی بی پرواہ با پندارہائی نادرست مردم مبارزے نہیں کرنا، میں جو عرض کیا ہے کہ عصر جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر جو خرافات موجود تھیں، انبیاء نے مخالفت کی ہے، مبارزہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ وہ ہیچ کردار نہ شائستی را بر نمی تھا بند، یعنی قبول نہیں کیا اس کو۔ ہاں، یہ والی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس کو میں پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ موافقت اسلام با برخی از آداب و سنن جاہلیت، اگر کسی جگہ پر اسلام نے بعض آداب عصر جاہلیت کو قبول کیا ہے، نہ برائے ہمراہی با قوم، نہ اس وجہ سے کہ یہ اس قوم کا یہ خصوصیت موجود تھی اس وجہ سے، بلکہ بے دلیل آن بود از کہ ان سنن یا از عقل و فطرت سرچشمے گرفت آند، یا یہ جو آداب ان میں ایجاد ہوئے ہیں، سنن ان کے اندر ایجاد ہوئی ہیں، ان کا منبع و سرچشمہ کیا ہے؟ عقل و فطرت ہے۔ لہذا چونکہ خود دین الہی جو دین فطرت ہے، دین الہی جو دین عقلانیت ہے، لہذا ان کو خدا نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، ان کی یہ جو باتیں ٹھیک ہیں، ان کی جو اعمال ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ یا سرچشمہ اس کا دین و کیا نام ہے؟ فطرت و عقل تھا، یا کیا ہے؟ ادیان توحیدی پیشین ہے، وہ بھی پیروکار تھے، حضرت مسیح کے پیروکار تھے، یہودی تھے، پیروکار تھے، حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار تھے، اس قسم کے مثلا جو کسی نہ کسی دین کے پیروکار تھے اور منحرف ہو گئے تھے اور خرافات ایجاد ہو گئی تھی۔ اب حتماً ان کے جو یہ آداب تھے اسی دین الہی کی وجہ سے یہ آداب مثبت موجود تھے ان کے اندر، چونکہ وہ دین الہی بھی خدا ہی کا تھا، تو اگر وہ آداب مثبت کو قبول کر رہا ہے تو وہ اس وجہ سے، چونکہ خود اس نے اس کا دستور دیا ہوگا، خود حکم دیا ہوا ہے اس کا، نہ یہ کہ چونکہ یہ قوم عمل کر لیا لہذا میں تصدیق کی مہر لگا دوں، چلو کچھ نہ کچھ ان کی بھی بات مان لیتا ہوں میں۔ اور اگر یہ سروش جیسے روشن فکر لوگ آ کر یہ کہتے ہیں چونکہ اس زمانے کے اندر خاتون کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو اہمیت دینے کے لیے کیا ہے تھوڑا بہت ہی ان کو دے دیا، اور اس زمانے کے اندر اتنی کیا ہے پیغمبر کے پاس اتنی
کیا ہے جرأت وہ نہیں تھی کہ آ کر ایک دم سے جو ہے خاتون کو مرد کا مقام دے دے، ممکن نہیں تھا مثلا. اس کو جواب یہی ہے کہ پیغمبر ہمارا وہ ہے کہ جو شجاع ترین ہے، جس نے بڑی بڑی خرافات کے اندر کیا ہے اس مقابلے کیے ہیں اور ان خرافات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا ہے. تو کیا آیا یہ زن کو اگر مساوی ارث دینا ہوتا اور دین کا مقصود بھی یہی ہوتا اور پیغمبر پھر یہ کام نہ کرتے؟ اس سے بڑے کام کیے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے تھے، یہ دستور نہیں دے سکتے تھے واضح طور پر خدا کی طرف سے. یا تو آپ آ کر ثابت کریں کہ ہاں جو وہاں پر تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا تھا پیغمبر نے وہ کیا تھا، جہاں بھی کوئی اثر و رسوخ ان کا زیادہ ہوتا تھا پیغمبر وہاں پر کیا تھے تھوڑے تھوڑے آگے چلتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ توحید سے بڑی خرافات نہیں ہو سکتی، اس کے مقابل میں آ کر توحید کے یعنی شرک جو ہے آفت یعنی ان کی شمار ہوتی تھی، اس کے خلاف جو ہے وہ مبارزہ کیا اور سختیاں برداشت کی ہیں. تو یہ فقہی حکم ایک چھوٹا سا کیسے وہ ڈر کے مثلا چپ ہو جاتے ہیں اس قسم کے کار کے زمانہ اجازت نہیں دے رہا تھا اور اس وجہ سے مثلا نہیں کہ یہ ہم انسان تو کہہ سکتے ہیں مثلا تبلیغ کرنے کے لیے کہیں زمانہ اجازت نہیں دے رہا لہذا خاموش ہو جائے. پیغمبر کے بارے میں تو یہ نہیں سوچ سکتے، مبلغ دین ہے، وہ مشرع ہیں خدا کی طرف سے مثلا، لہذا یہ کام نہیں کر سکتے. بس ثابت ہوا کہ یہ جو نظریہ دیا تھا زبان دین کا کہ یہ زبان دین جو متاثر و منفعل از فرہنگ زمانہ ہے، یہ نظریہ باطل ہے. اس کے بعد اگلا نظریہ جو ہے وہ یہ کہ زبان دین زبان سمبولک ہے، نمادین ہے. توضیح نہیں دیتا اس کی، بعد میں دیتے ہیں، کوئی ٹائم گزر گیا. یعنی دین اشارے و کنائے میں بات کرتا ہے، صریح نہیں. اس سے کیا مراد ہے وہ اس سے ہم کتنی حد تک قبول کر سکتے ہیں، کتنی حد تک رد کر سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو مفصل بات کریں گے. صلی اللہ